السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، ہم ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر موجود ہیں اور آج ہم اس کے دوسرے حلقے کو کور کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے NA 83۔ یہ سرگودا کا دوسرا حلقہ ہے نیشنل اسمبلی کا۔ اگر ہم اس کے پرانے حلقہ نمبر کی بات کریں تو اس کا پرانا جو حلقہ نمبر تھا وہ تھا NA 89، اور 2023 کی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق اب اس کا جو نیا نمبر ہے وہ ہے NA 83۔ اگر ہم اس کے ایریاز کی بات کریں تو تحصیل کوٹ مومن کا جو موسٹلی علاقہ ہے وہ اس تحصیل کے اندر آتا ہے، اور جو تحصیل سرگودا ہے اس کا علاقہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں سے جو جیتنے والے امیدوار تھے ان کا نام ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے محسن شاہ نواز رانجھا۔ انہوں نے یہاں سے 1,14,245 جو ہے وہ ووٹ یہاں سے حاصل کیے تھے۔ اگر ہم محسن شاہ نواز رانجھا کی بات کریں تو یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہیں ایک بہت بااعتماد جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین ہیں، اور مختلف جو کیسز کے اندر جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو ڈیفرنٹ جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، یہ موسٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ تو 2018 کے الیکشن کے اندر یہاں سے یہ 1,14,245 ووٹ جو ہے وہ لے کے یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن ان کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ ان کا ہوا، اور ان کی جو الیکشن کی اناؤنس ہے وہ بھی بڑا لیٹ کیا گیا۔ ان دی اینڈ تک جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا امیدوار جو ہے یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو ان کے جو مد مقابل تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تھے وہ اسامہ غیاث صاحب تھے، یہاں سے انہوں نے یہاں سے جو محسن شاہ نواز رانجھا ہے ان کا بڑا سخت مقابلہ کیا، اور انہوں نے یہاں سے جو ووٹ لیے وہ لیے 1,13,422۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہزار کا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ کچھ سو کا جو ہے وہ فرق تھا یہاں پہ ووٹوں کا، اور بڑا کلوز یہاں پہ مقابلہ ہوا، اور آخر میں جو اس کا رزلٹ اناؤنس کیا گیا، لیٹ رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا، اور اس کے اندر جو اسامہ غیاث صاحب تھے وہ 400 ووٹوں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار سے یہاں سے ہار گئے۔ تو یہاں سے تیسرے جو امیدوار تھے وہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا اسلم بڑیانہ، انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ 19,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے تھے۔ تو یہاں سے یہ دوسرا حلقہ تھا جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جیسے میں نے سٹارٹ کے اندر بتایا آپ کو کہ سرگودا کے اندر بھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ووٹ بینک ہے وہ اچھا خاصا موجود ہے، لیکن اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو خیر اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ووٹر ہیں، جو پارٹیز کے ووٹر ہیں، وہ ہمیں تقریباً ایکول نظر آتے ہیں۔ بڑا سخت کلوز مقابلہ یہاں پہ ہوا تھا ان دو کینڈیڈیٹس کے درمیان۔ تو اب اگر ہم بات کریں تو اب جو امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس دفعہ پھر محسن شاہ نواز رانجھا کو ہی ٹکٹ دے گی، اور تقریباً ان کا ٹکٹ جو ہے وہ یہاں پہ کنفرم ہے، کیونکہ مضبوط امیدوار ہیں، اور آلریڈی جو ہیں یہاں سے MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، تو انہوں نے محسن شاہ نواز رانجھا کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا یہاں سے فیصلہ کیا ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے، تو یہ اس حلقے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی موجود ہے جو 2018 کے اندر تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اس حلقے کے اندر موجود ہے، جو کہ اسامہ غیاث ہیں۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے، لیکن ان کے جو پہلے جو ہیں وہ کاغذات مسترد ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپیل کی، تو اس کے بعد اب ان کے جو کاغذات ہیں وہ یہاں سے منظور ہو گئے ہیں، اور اس دفعہ وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مقابلہ کریں گے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا۔ تو اگر ہم اس حلقے کے اندر ابھی جو کرنٹلی سچویشن ہے اس کی ہم بات کریں تو یہاں پہ اسامہ غیاث، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو انہوں نے یہاں پہ کافی سارے کام بھی کروائے، اور جو آپ کو یہاں پہ ورک نظر آتا ہے اس حلقے کے اندر، ظاہری بات ہے 3.5-4 سال جو ہے حکومت رہی پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کے جو امیدواران تھے انہوں نے یہاں پہ اچھا خاصا جو ہے وہ کام کروایا، اور ابھی بھی اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں تو ظاہری بات ہے ان حلقوں کے اندر ان کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کا فائدہ جو ہے اس حلقے کے اندر اسامہ غیاث صاحب کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور دوبارہ جو ہے وہ اسی ٹکٹ کے اوپر اسی حلقے سے جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پہ پینل بنایا ہے، اپنا پینل تشکیل دیا ہے، وہ بھی بڑا اچھا پینل جو ہے انہوں نے یہاں سے تشکیل دیا ہے۔ وہ ان کے جو PP کے حلقے ہیں وہاں پہ جو ان کے پاس 7 امیدوار ہیں اس ٹائم، وہ ہیں منیب سلطان چیمہ ہیں جو کہ MPA تھے، اور اس کے ساتھ ارسل اقبال حرل ہیں، وہ یہاں پہ ان کے ساتھ اس دفعہ پینل بنائے ہوئے ہیں،
اور یہ ایک اچھا پینل جو ہے وہ اس ٹائم اس حلقے کے اندر موجود ہے، اور یہاں پہ اس ٹائم اس وقت جو مقابلہ ہے وہ بڑا سخت ہے، اور پاسبلٹی ہے کہ یہاں سے، کیونکہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کا پرانا ہے، ان کا پینل بھی یہاں پہ اچھا ہے، تو بڑا کلوز مقابلہ یہاں پہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی فی الحال پینل کی اگر ہم بات کریں کی حد تک، کیونکہ وہ کامیاب ہیں اور انہوں نے کام بھی کروائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو دور حکومت تھا اس کے اندر، تو یہاں پہ اچھا خاصا جو ہے ان کا کام نظر آتا ہے، تو وہ یہاں پہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ کلوز مقابلہ کریں گے محسن شاہ نواز رانجھا کے ساتھ۔ تو لیکن اگر ہم صوبائی اسمبلی کے حلقے پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو منظر حسین رانجھا جو ہے وہ یہاں سے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، تو پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ یہاں سے اس حلقے سے پہلے محمد منصب چیمہ جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ کے اوپر یہاں سے ایم پی منتخب ہوئے تھے، تو اب یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ ابھی کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا امیدوار جو ہے وہ یہاں پہ کامیاب ہوگا۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے اس ٹائم پینل کی بات کریں تو کافی مضبوط ہمیں پینل نظر آتا ہے، اور جو شہری علاقوں ہیں وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بھی اچھا خاصا موجود ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو ان کا امیدوار بھی پرانا ہے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، ہم نے جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی دیکھا، کیونکہ 2018 کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک عروج تھا، مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ آج اگر ہم پی ٹی آئی کی مقبولیت کی بات کریں تو اس ٹائم بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اس ٹائم امیدوار تھے انہوں نے ان کو یہاں پہ کافی ٹف ٹائم دیا تھا اور جیتنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے، آل دو کہ جو ہے وہ جیت کچھ 100 ووٹوں کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے جیت جیت ہوتی ہے، تو اب بھی اس دفعہ جو مقابلہ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو 8 فروری ہے وہ کس کی جیت کا دن ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔